السلام علیکم. ڈے 10 میں ویلکم. ہم بات کر رہے تھے منافق کی، اور ہم نے 3 طرح کے انسان ڈسکس کر لیے. ہم نے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن سے کون لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو پہلی کیٹیگری متقین کی تھی، ہم نے اس کو تھوڑا سمجھا. پھر دوسری کیٹیگری کافر کی تھی، ہم نے اس پہ تھوڑی سی بات کی. تیسری کیٹیگری جو تھی وہ کنفیوز پروڈکٹ، اور ایسا پروڈکٹ جو کہ اگر اس میں جو مرض ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے تو وہ آگے چل کے منافق بن سکتا ہے. اور پھر منافق کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیسکلی جو ہے وہ کافر سے بھی بدتر ہے. سورہ نساء میں اور اگلی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قسم سے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. آج جو آیت ہے وہ آیت نمبر 21 اور 22 کا ہم تھوڑا سا اس میں سے کچھ لیسنز نکالنے کی کوشش کریں گے. میرے حساب سے یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اب ڈائریکٹلی انسان کو ایڈریس کر رہے ہیں. جو شروع کی آیتیں تھیں اس میں اللہ تعالیٰ ایک جنرل 3rd پرسن میں بات کر رہے تھے کہ بھئی متقین کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں، کافر یہ ہوتا ہے، اور جو کنفیوز پروڈکٹ ہیں ان کی نشانیاں یہ ہیں. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان سے ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے انسان، غور سے سننا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کیا ایڈریس کر رہے ہیں. وہ اعبدوا ربکم الذی، میں اس کا ترجمہ بعد میں کرتا ہوں. میں آپ کو اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک جس کو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک برڈز آئی ویو لیں اس انوائرمنٹ کا، اس ماحول کا جس میں ہم رہتے ہیں. ہم جس دور میں رہتے ہیں اس کو اکانومسٹ، بزنس پروفیشنلز، بزنس اینالسٹس وہ کہتے ہیں کہ ہم جس دور میں رہتے ہیں اس میں کنزیومرزم اپنے عروج پر ہے. یعنی کنزیومرزم از ایٹ اٹس بیسٹ. اب کنزیومرزم کیا ہے 2 منٹ میں ہم سمجھ لیں گے، کوئی مشکل چیز نہیں، کیونکہ ہم سبھی اس میں انوالو ہیں، اور یہ کوئی بری بھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز ہے، اس کے فائدے ہیں. کنزیومرزم کیا ہے کہ انسان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس دور میں کیونکہ اتنی ساری ہمارے پاس ریسورسز ہیں، اتنی اویلیبلٹی ٹیکنالوجی ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کریں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ انسانوں کی ضروریات اور ان کی لگژری نیڈس کو پورا کر سکیں. یعنی انہوں نے کوشش کی کہ ہر انسان کی ضرورت کے لیے اور ہر انسان کی پاکٹ اور اس کے بجٹ کے حساب سے ہم چیزیں اور سروسز ڈیزائن کریں گے تاکہ ہر کوئی انسان ان سے فائدہ اٹھا سکے. جی، اس کی سمپل سی ایگزامپل اگر آپ لیں تو ہم جو موبائل فون یوز کرتے ہیں، اب موبائل فون سب کو اسمارٹ فون یوز کرنا ہے، تو کچھ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نعمتوں اور زیادہ رزق سے نوازا ہے تو وہ آئی فون بھی افورڈ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ سیمسنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو پھر بہت سارے دوسرے برانڈز ہیں جو اسمارٹ فون بناتے ہیں. لیکن ہر جیب، ہر پاکٹ، ہر سائز کے لیے موبائل فون پروڈیوس ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، اور اس سے انسانیت کا فائدہ اور انسانیت کا بھلا ہو رہا ہے. اسی طرح جو موبائل سروس کون سی یوز کرنی ہے تو وہ آپ یو فون یوز کریں، آپ جیز یوز کریں، ووڈا فون یوز کریں، ٹیلسٹرا کریں. اب اس کی ریزنز کیا، کوئی لیتا ہے کہ اس لیے میں ٹیلسٹرا اس لیے یوز کروں گا، میں ووڈا فون اس لیے یوز کروں گا کیونکہ میرے سارے فرینڈز اس پر ہیں، یا اس کی سروس سب سے زیادہ اچھی ہے، اس کی کوریج سب سے اچھی ہے، یا اس کے ریٹ سب سے اچھے ہیں، تو اس وجہ سے میں یہ ڈیسیژن لے رہا ہوں. آپ سپر مارکیٹ میں چل جائیں، آپ گروسری کر رہے ہوں، آپ کوکنگ آئل لینا چاہ رہے ہوں تو آپ کے پاس 10 برانڈز آ جاتے ہیں کوکنگ آئل کے. ہر کوئی آپ کو ڈفرینٹ پرائس پہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کی پرائس اچھی ہے، اس میں ہیلتھ ہے، اس میں کولیسٹرول ہے کہ نہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آپ ایک ٹوتھ پیسٹ لینے چل جائیں تو 10 طرح کی ٹوتھ پیسٹ آپ کے پاس مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور پھر آپ اس کو اتنا اچھا میری پاکٹ کو، میری ریکوائرمنٹ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے. اور اس کی انتہا اس انفارمیشن ایج میں اتنی ہو گئی کہ میں اور آپ آج اپنا پرائم ٹائم خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. ایک زمانے میں ہوتا تھا نا کہ 9 بجے خبریں آئیں گی، نیوز چلیں گی، یا اس ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے. ڈرامے کا یہ ٹائم ہوتا ہے، 8 بجے ڈرامہ آتا ہے. اب تو میں اور آپ اپنا پرائم ٹائم خود ڈیسائیڈ کریں گے کہ بیکاز آف دا ایڈوینٹ آف نیٹ فلکس یا یوٹیوب آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. وہ آپ اپنے ٹائم پہ چیز دیکھ سکیں گے. آپ اگر پولیٹیکل شوز فالو کرتے ہیں تو وہ آپ کو لائیو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ رات میں جب آپ کو ٹائم ملے تب آپ دیکھ لیں. اگر آپ ڈرامے فالو کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ اسی طرح اپنے حساب سے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس دور میں رہتے ہیں کہ جہاں پر یہ سب چیزیں ہمارے ایکسیس میں، ہماری دسترس میں آ گئیں، اور ہم اسے اپنے حساب سے یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور نہ صرف یہ یوز کرتے ہیں، وہ اپنے ساتھ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک کلچر آف سینسزم، یا وہ آپ کو کریٹیک بھی بنا دیتا ہے کہ آپ اتنی ساری گڈز اینڈ سروسز ہم یوز کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو ریٹ کرتے ہیں.
ہر کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا, 4 اسٹار 5 اسٹار. اب آپ ہر چیز میں آپ نے کوئی ریسٹورینٹ وزٹ کیا تو آپ بولیں گے ہاں اس کی دال اچھی تھی, اس کی روٹی اچھی نہیں تھی, میری طرف سے 3 اسٹار. اسی طرح کوئی آپ اور سروس یوز کریں گے, آپ ٹریول کریں گے پری کووڈ-19 میں, تو آپ اپنے حساب سے کہ یار یہ فلائٹ مجھے سوٹ کرتی ہے, اس کے ٹائمنگ سوٹ کرتے ہیں, اس کی سروس اچھی ہے, اس کے پیسے زیادہ ہیں, اس کے پیسے کم ہیں, اس حساب سے آپ سروس یوز کریں گے. پھر آپ اسے ریٹ کریں گے بیکار تھی یار سروس, میں نیکسٹ ٹائم نہیں لوں گا. ایئر بی این بی پہ آپ چیز کوئی بک کراتے ہیں, آپ کوئی کمرہ بک کراتے ہیں, اس کو نکلتے کے ساتھ ہی آپ ریٹ کرتے ہیں بالکل ہی فارغ تھا. آپ اوبر کریم یوز کرتے ہیں, اس میں بھی سیم چیز آ جاتی ہے کہ آپ ڈرائیور کو ریٹ کرتے ہیں فوراً کہ سروس کیسی تھی, وہ روڈ تو نہیں تھا, وہ بدتمیز تو نہیں تھا, اس نے خیال رکھا میری کمفرٹ کا. تو ہم اس دور کے اندر رہتے ہیں, صحیح ہے کہ ہم اتنی ساری چیزیں ہمیں اتنی ساری چیزیں سروسز ہم یوز کر رہے ہیں, اور نہ صرف ہم یوز کریں بلکہ ان کو ہم ریٹ کر سکتے ہیں, اس کو ریویو کر سکتے ہیں, اس کو کرٹیک کر سکتے ہیں. تو ابھی جب سب کچھ چل رہا ہوتا ہے ہمارے اندر, ہم اس انوائرمنٹ کے اندر رہ رہے ہیں, اس کے بیچ میں ہمارے سامنے ایک اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے. تو اس سب کے بیچ میں جب ہمیں کوئی قرآن کی آیت پہنچتی ہے, کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہنچتی ہے, تو ہم اس کے ساتھ اس کو بھی اسی طرح کی پروڈکشن سروسز میں ڈال دیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے, کیونکہ ہمارا برین اس طرح سے پروگرام ہو چکا ہے, ہم آٹو پائلٹ پہ اسی موڈ میں چلے جاتے ہیں کہ یار یہ ایک پروڈکٹ اینڈ سروسز ہے, دیٹ شوڈ سرو می, کہ یہ جو دین ہے, اگر ریلیجن ہے تو دیٹ شوڈ سرو می, اس کو میری خدمت کرنی چاہیے, رائٹ, میری پاکٹ کے حساب سے ہونا چاہیے, میرے مزاج کے حساب سے ہونا چاہیے, میرے ٹائم پہ آنا چاہیے. کہیں نہ کہیں ہم جا کے اس پہ سوال کرتے ہیں یار مجھے نہیں لگتا یہ میرے لیے ہے, آئی ایم ٹو ینگ فار دس, یا یار میں ان چیزوں کے لیے ریڈی نہیں ہوں, یہ میرے لائف اسٹائل میں فٹ نہیں ہوتا, لائک اٹس آئی ایم ناٹ ریڈی فار دس, اس ٹائپ کی باتیں. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ یو ول اسٹارٹ ریٹنگ اٹ اور کرٹیکنگ اٹ, رائٹ, کہ اوکے اچھا اگر کرنا بھی ہے, اگر یہ اتنی ہی ضروری ہے, اتنا لوگ ڈرا رہے ہیں, 1-2 میں نے جنازے بھی اٹینڈ کر لیے ہیں, ہاں تو مرنا تو ہے ہی یار. اور اس بات کا بھی میں اقرار تو کرتا ہوں کہ ایک ٹائم تھا کہ میں بھی ایگزسٹ تو نہیں کرتا تھا, میری بھی ایک برتھ ڈے تو ہے اور ایک ڈیتھ ڈے بھی فار شیور ہوگی. تو اچھا, تو میں ایسا کرتا ہوں اس میں سے 2 چیزیں پک کر لیتا ہوں, باقی ان 3 چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے, تو پلیز ان کو ہٹا لیں آپ, صحیح. تو میں اپنی چیری پکنگ کروں گا کہ اس حساب سے رشتہ میں نے اپنا ایک نیٹ فلکس پہ اپنا ایک بوکے بنا لیا, ایک پیکج بنا لیا, میری تو یہ ان جانراس کے اندر میں رہتا ہوں, یہ میری تھیمز ہیں, یہ میں دیکھوں گا, یہ میں انجوائے کروں گا, یہ میں ریوائنڈ کروں گا, یہ میں فارورڈ کروں گا, اس کو میں ریکارڈ کروں گا, صحیح ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, اور پھر ہم دین کے ساتھ یہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے قرآن کی سمری کیا ہے؟ جو میں نے آج ایک آیت پڑھی ہے نا, قرآن آپ کو 600 صفحے کی کتاب ہے, تقریباً 6,500 آیتیں ہیں, لیکن ہر پیج پہ اللہ تعالیٰ صرف ایک میسج دے رہے ہیں, صرف ایک بات ہے جو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. ہر پیج کو آپ ڈی کوڈ کریں گے, ہر آیت کو ڈی کوڈ کریں گے, صرف ایک میسج ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. وہ ایک میسج کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اے انسان, مان جاؤ کہ تم میرے غلام ہو اور میں تمہارا رب, مان جاؤ کہ تم میرے بندے ہو اور میں تمہارا رب. یہی آیت اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرمائی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اور کسی مقصد کے لیے جنوں اور انسانوں کو بنایا ہی نہیں, کوئی ہے ہی اور مقصد نہیں سوائے یہ کہ وہ میری عبادت کریں, کہ وہ میری غلامی کریں, میرے بندے بن کے رہیں. اب میں اس کو غلامی کے ورڈ کو میں ڈی کوڈ کر رہا ہوں. یہی اللہ تعالیٰ اسی مقصد کے لیے, اسی چیز کو بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, ذہن میں بٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے, اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے مقرب بندے کیسے بنتے ہیں. دیٹس دا ہول آئیڈیا. تو انسان کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے. میں اب غلام کے بارے میں بتاتا ہوں کہ غلام یا سلیو, عبد, اس کا مطلب کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک غار میں چلا جاؤ, مصلی بچھاؤ اور بس نمازیں ہی پڑھنا. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھ رہے. نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ زمین تمہارے لیے بنائی ہے, اس زمین کو کنڈیوسو تمہارے لیے اس لیے بنایا کہ تم یہاں پہ چیزیں تعمیر کر سکو.
آسمان اس لیے اوپر بنایا اور اس میں سے بارش اس لیے برستی تمہارے لیے رزق کا انتظام ہو سکے. تو تم نے یہاں رہنا ہے, ایز اے ٹیسٹ تمہیں یہاں سے گزرنا ہے. ایک سلیو اور امپلائی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ امپلائی 9 to 5 کام کرتا ہوگا, یہ کچھ سرٹن آورز یا شفٹس میں کام کرتا ہوگا, پھر اس کی چھٹی ہو جاتی ہوگی. لیکن ایک سلیو 24/7 ہوتا ہے, 24 گھنٹے 7 دن. ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم صرف مسلح پہ بیٹھے رہو. کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر وقت یہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے کام کرو, یہاں آئے ہو, علم حاصل کرو, شادی کرو, بچے پیدا کرو, بچوں پہ خرچ کرو, بیوی پہ خرچ کرو, خاندان والوں پہ خرچ کرو, بزنس کرنا ہے گو فار اٹ, کوئی انوینشن کرنی ہے گو فار اٹ, ڈسکوریز کرنی ہے. یہ دنیا بنائی اسی لیے کہ تم جانچو کہ جو میں نے کیا کچھ ایگزسٹ کیا, ایگزسٹنس میں کیا کچھ لایا ہوں میں. کھوجو ان کو, تلاشو. کرپشن نہیں کرنا, اور مجھے نہیں بھولنا. چوری کل بھی حرام تھی, آج بھی حرام ہے. کل ہم کسی کے گھر میں کود کے چوری کرتے تھے, آج ہم سائبر کرائمز کرتے ہیں, ہیک کر لیتے ہیں, پاسورڈ لے لیتے ہیں. تو دا آئیڈیا از کہ آپ کچھ مس آؤٹ نہیں کر رہے زندگی کے اندر. ایک جو امیج یا ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ دین میں آپ کچھ پریکٹس, اگر آپ مسلمان بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب چیزوں سے کٹ جائیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ نیکسٹ آیت ہی آپ پڑھیے گا, اس میں آپ کو صاف چیز واضح ہو جائے گی. تو یہ سارے کام کرنے ہیں, مطلب یہ جو میں نے آپ کو بتائیں کہ آپ بزنس بھی کریں, رسک بھی کمائیں, پڑھیں بھی, لکھیں بھی, بچوں کو بھی پڑھائیں, خوب ترقی کریں. انے آواز اس کو کہتے ہیں پنجابی میں, خوب ترقی کریں, اللہ کو نہیں بھولیں. صحیح ہے. اور کس طریقے پہ کریں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے. وہ بڑے شاندار گولڈن پرنسپلز بتا کے گئے ہیں جو ہمیں فالو کرنے ہیں. تو یہ جو آیت ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے سمری آف دا ہول قرآن, جو کہ بار بار اللہ تعالیٰ ہر پیج پہ نا, اگر آپ اس کا کریکس دیکھیں گے, بات فرعون کی ہو رہی ہے. فرعون کو کنونس کرنا چاہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام, کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ صرف یہی ایک بات بتانے کے لیے کہ مان جاؤ کہ تمہارا ایک رب ہے اور تم اس کے غلام ہو. مان جاؤ یہ بات. جب تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی نا, ہم زندگی بھر اسٹرگل کریں گے قرآن کو سمجھنے میں. جب تک یہ بات سمجھ نہیں آئے گی نا, ہمیشہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا, جب بھی ہم کراس روڈس پہ کھڑے ہوں گے نا اپنی زندگی میں, ہم ول بی فیل ٹو ریکنسائل دا ریالٹی کہ ہم یہاں کیوں ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو فرسٹ چیز یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری حیثیت یہ ہے, تم ایک غلام ہو, میں نے تمہیں کریٹ کیا ہے. اور جب تم یہ مان لو گے نا تو تقویٰ خود ہی آ جائے گا. لعلکم تتقون, متقی بننا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتا رہے ہیں دیکھو, متقی بننے کا جو فاؤنڈیشن ہے نا, وہ یہ کہ مان جاؤ اس بات پہ کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم میرے غلام, تم میرے بندے. آئی ہوپ میں نے کسی درجے میں بات کنوے کر دی ہو. میں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں. السلام علیکم.